السلام علیکم کلاس. آج ہم لیکچر نمبر 17 سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کے پچھلے سیشن سے تھوڑا مختلف ہے. پچھلے سیشن میں اگر آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ بات کر رہے تھے سیمپلنگ کی, اور ہم نے بات کی تھی پرٹیکولرلی کہ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ جو ہوتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے, اور پھر پروبیبلٹی بیسڈ سیمپلنگ کے اوپر ہم نے بات کی تھی. بیسکلی اگر آپ کے پاس فریم اویلیبل ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں, اگر آپ کے پاس لسٹ اویلیبل ہے آپ کے رسپونڈنٹس کی جن سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تو ہم پروبیبلٹی بیس سیمپلنگ کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس فریم اویلیبل نہیں ہوتا تو ہم نان پروبیبلٹی بیس سیمپلنگ کی طرف جاتے ہیں, اور مختلف ہم نے پھر ان ٹیکنیکس کو ڈسکس کیا تھا. اور اسپیشلی پھر ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ آپ کی جو پاپولیشن کے ساتھ کے اکارڈنگلی جو آپ نے سیمپل سائز لینا ہوتا ہے وہ کیسے نکالنا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ جہاں ہم سیمپل لے رہے ہیں, سیمپل کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, کتنا سگنیفیکنٹ سائز, کتنا سفیشینٹ سائز جو ہوگا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہوگا, ہماری ریسرچ کے لیے ٹھیک ہوگا, وہ بیسکلی اگین ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. وہ آپ کی کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر بیس کرتا ہے, سچ ایسے آپ کا کانفیڈنس کے کانٹیکس میں ہوتا ہے, یا پھر آپ کی جو سیمپل سائز ہوتا ہے اس کے کانٹیکس میں آپ کو جو ہے ڈٹرمائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا سیمپل سائز ہوگا وہ کتنا ہوگا. اور اس میں ہم نے کچھ ٹیکنیکس دیکھی تھیں کہ جس میں آپ کے پاس کچھ کیلکولیٹرز ہیں آلریڈی جو بنے ہوئے ہیں جن کے تھرو آپ اپنے سیمپلنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کہا کہ رول آف تھم بھی ہے, اور پھر ہمارے پاس کچھ جو پھر ہم لوگوں نے کچھ سرٹن نان پروبیبلٹی بیسڈ سیمپلنگ جو ہے سیمپلنگ ٹیکنیکس کے اوپر بھی ہم نے بات کی. لیکن آج کا جو ڈسکشن ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہم اس سے پہلے جتنی باتیں کرتے آ رہے تھے وہ ہم بیسکلی اپنے ریسرچ ڈیزائن کے حوالے سے کرتے آ رہے تھے. جب ریسرچ ڈیزائن آپ کا بیسکلی ریسرچ پلان آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر ہم آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں فرام دا سیمپل, جو ہم نے سیمپل ہمارا آئیڈینٹیفائی ہو گیا اس سے ہم ڈیٹا جب کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے جو آؤٹ پٹ نکلتی ہے ڈیٹا کلیکشن کے بعد وہ بیسکلی آپ کی یا تو آپ کی ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے یا ایک ریسرچ پیپر ہوتا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی سسٹم جنریٹ جو یعنی آپ کی جو ریسرچ ہے وہ جنریٹ کرتی ہے. تو ہم اس سے پہلے کہ ہم مزید اس چیزوں کے اوپر اور بات کریں, ہم ریسرچ کے حوالے سے ہم نے اس سیشن میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی جو ایک طرح کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے جو ریسرچ کی اس کو ہم دیکھیں. ایک دفعہ میں نے آپ کو شروع کے میں بھی آپ کو ایک ریسرچ پیپر ڈسکس کیا تھا, پرٹیکولرلی ان دا کانٹیکس آف کہ لٹریچر ریویو کیسے لکھا جاتا ہے, اور ریسرچ پیپر کے اندر جو ہے میں دکھایا تھا کہ کیسے ایک اچھا لٹریچر ریویو کیسے لکھا جاتا ہے, تو اس میں کیا چیزیں کیا کمپوننٹس ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. تو آج ہم ایک ریسرچ پیپر بلکہ 2 ریسرچ پیپرز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے, جس میں ہم جو فوکس ہوگا مور آن دی ان ٹرمز آف لٹریچر ریویو سے آگے جو چیزیں ہیں جیسے کہ ریسرچ ڈیزائن کے حوالے سے ہیں ان کے اوپر ہم ذرا بات زیادہ کریں گے. ہم اپنے ویریبلس کے اوپر ہم بات کریں گے, ہم اپنے ماڈلس کے اوپر بات کریں گے, ہم اپنے جو ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور جو سیمپل ٹیکنیک یوز کی ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو جو ہم اس سے پہلے اس دوران میں جو باتیں کر چکے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ریسرچ پیپرز ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. تو جناب ہمارے پاس بیسکلی آج 2 ریسرچ پیپرز ہم ڈسکس کریں گے, اور ریسرچ پیپرز میں عام طور پہ جو لکھے جاتے ہیں, ایک آپ کا ریویو پیپرز ٹائپ کے لکھے جاتے ہیں جو کہ کوالٹیٹیو ان نیچر ہوتے ہیں, اور یہ ریسرچ پیپر جو ہے بیسکلی ان میں آپ نے کوئی امپیریکل ڈیٹا نہیں ہوتا, بٹ مور اور لیس اس میں بیسکلی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ایک کوالٹیٹیو ریویو ہوتا ہے اباؤٹ سرٹن لٹریچر, اور اباؤٹ سرٹن جو اپنے فیلڈ کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے کانٹیکس میں لکھا جا سکتا ہے. اور یہ مور آن ان ٹرمز آف ایک تھیوریٹیکل ان نیچر ہوتا ہے جس میں آپ مختلف کانسیپٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک تو ٹائپ آف پیپر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریویو پیپر. اس میں مختلف جو فائنڈنگز ہوتی ہیں ان کو ایک جرنل ڈسکس کیا جاتا ہے, بٹ اس ریسرچ کا مین آبجیکٹیو خود امپیریکلی کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنا نہیں ہوتا, پریویس ریسرچز پریویس تھیوریز کو ایک سارٹ آف اینالائز کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان میں کیا لکھا گیا ہوا ہے سو فار. تو
تو یہ اس طرح کے پیپرز کو ہم کہتے ہیں ریویو پیپرز، اور اس میں مختلف پریویس ریسرچز کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا ان میں کیا کیا گیا ہے. لیکن یہ ریسرچ جو پیپر ہے یہ خود اپنے طور پہ اسپیسیفکلی خود کوئی ریسرچ نہیں کنڈکٹ کرتے ان ٹرمز آف، کوئی خود اپنا ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتے فار دا ریسرچ. ہاں پرانی ریسرچز جو سے ان کے اوپر بیس کرتے ہوئے سارٹ آف ایک ریویو لکھا جاتا ہے کہ پریویس ریسرچز میں کیا ہوا ہے. تو آج ایک پیپر اگلے پیپر اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہم ایک امپیریکل اسٹڈی دیکھیں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک ریسرچر ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے اوپر بیسکلی اس نے ڈیٹا ایک ریسرچ ڈیزائن ڈیولپ کیا، اور ریسرچ ڈیزائن کے بعد ڈیٹا کلیکٹ کیا، اس کے بعد انالائسس کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ڈسکس کیا. تو آج جو دوسرا پیپر ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک امپیریکل اسٹڈی کا ٹائپ کا پیپر ہے، اور یہ عام طور پہ وہی میں نے بتایا کہ اس وقت آپ یا تو ایک ریویو ٹائپ پیپر ہوتا ہے جس میں مور آن کوالٹیٹیو ڈسکشن ہوتی ہے. امپیریکل جو ہوتا ہے اس میں ایکچوئل کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے، امپیریکل ڈیٹا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بیسس پہ انالیسس کیا جاتا ہے. تو لیٹس سی کہ کیا ہے کون سے پیپرز ہیں جو چند چیزیں جو آپ نے امپورٹنٹ ہیں جن کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. کسی بھی جو ریسرچ پیپر ہوتا ہے اسپیسیفکلی جو امپیریکل ریسرچ پیپر ہے اس میں یہ کچھ چیزیں زیادہ آپ جو میں ابھی مینشن کر رہا ہوں سلائڈ میں ان کی جو ہے وہ آپ کو اویلیبل وہاں پہ زیادہ ملیں گی ایز کمپیئر ٹو ریویو پیپر. نیورتھلیس یہ چیزیں آپ نے اپنے ریسرچ پیپر کو جو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. باقی آپ کو ریسرچ پیپرز کہاں سے ملتے ہیں آپ کے پاس ہم نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ لٹریچر ریویو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے لٹریچر کو سرچ کرتے ہیں فرام ڈفرینٹ جو ہے ریسرچ جرنلز سے، یا آپ کے پاس ڈیٹا بیسز اویلیبل ہیں جن کے اوپر جو آرٹیکلز ریسرچ آرٹیکلز کے لیے لکھے ہوتے ہیں، یا یونیورسٹیز کے ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں جہاں پہ تھیسسز ان کے پڑے ہوتے ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا ان سے آپ کو جو ہے اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو آج کیونکہ ہماری یہ سیشن جو ہے ایک ریویو پیپر لے رہے ہیں اور ہم ریویو کیونکہ کلاس تھوڑی سی آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں جو 2 ریسرچ پیپر ہم سلیکٹ کیے ہیں وہ بیسکلی اگین فرام دی 2 جرنلز ہیں، ان سے ہم لوگوں نے یہ ریسرچ پیپر نکالے ہیں اور ان کو ہم آج ڈسکس کریں گے. لیکن ان میں آپ نے جو چیزیں نوٹ کرنی ہیں وہ آپ نے ایک تو یہ ہے کہ ٹائٹل دیکھیں کہ کیا ہے ریسرچ پیپر کا، کون سے آتھرز ہیں جنہوں نے اس کو لکھا ہے، ایئر آف پبلیکیشن نوٹ کیجیے گا، کس جرنل میں پبلش ہوا ہے، اور اگر اس کے کون سے کی ویریبلز ہیں جن کے اوپر وہ ریسرچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کون سے انڈیپینڈنٹ ہیں، کون سے ڈیپینڈنٹ ہیں یا میڈیٹنگ یا ماڈریٹنگ ویریبلز ہیں، یہ نوٹ کیجیے گا کہ یہ کون سی چیزیں ہیں. اسی طرح ریلیشن شپ بٹوین دی ویریبلز، اگر اس نے جو ڈیفائن کر رہا ہے کہ سرٹن ویریبلز کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ ہے، تو پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، سو فورتھ جو بھی ہے وہ آپ نوٹ کیجیے گا وہ کیا ہے. اور پھر اس نے کوئی اگر ماڈل پرپوز کیا ہے تو دیکھیں وہ کون سا ہے، اور کیا ہائپوتھیسز اگر اس نے ہائپوتھیسز پرپوز کیا ہے تو وہ کون سے ہائپوتھیسز اسٹیٹمنٹس ہیں، کون سا میتھڈ یوز کیا ہے، یعنی میتھڈالوجی جو ہے وہ کون سی اڈاپٹ کی گئی ہے ٹو کنڈکٹ دی ریسرچ، اور جو ریسرچ کرنے کے بعد کیا فائنڈنگز آئیں، پھر اس کے اوپر اس نے کچھ سرٹن ڈسکشنز کیے، کیا ڈسکشنز کیے ہیں، اس ریسرچ کی کوئی امپلیکیشنز ہیں تو امپلیکیشنز دیکھیے، فیوچر ڈائریکشنز کی بات ہے تو اس نے اگر کوئی ڈیفائن کیا کہ آگے فیوچر میں اس ریسرچ کو آپ ایسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو وہ ہوگا. اور لاسٹ میں یوزلی اس کے اینڈ میں آپ کو اس کے ایک ریفرنس لسٹ ہوگی، ریفرنسز پڑے ہوں گے بیسکلی جو اس نے اپنے لٹریچر کے اندر ریویو کے اندر جن کو کوٹ کیا ہے، یا جہاں پہ ریسٹ آف دا ریسرچ پیپر کے اندر جہاں اس نے کوٹ کیا ہے وہ چیزیں اس کی وہاں پہ ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو چیز ہے یہ چیزوں کو جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ نے جو اس طرح آپ جو بھی ریسرچ پیپر دیکھتے ہیں تو ان میں ان چیزوں کو آپ جب نوٹ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے اپنی ریسرچ ہے اس کے لیے جو ہے ایک ریویو لکھنا آسان ہو جائے گا. تو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دس. یہ جو آرٹیکل ہے اس کا ٹائٹل ہے واٹ از پروجیکٹ سکسیس اے لٹریچر ریویو. ٹھیک ہے، کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہے کہ دس آرٹیکل از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اے ریویو، از گوئنگ ٹو ڈو اے لٹریچر ریویو کہ پریویس لٹریچرس کیا آ چکے ہوئے ہیں آن پروجیکٹ سکسیس. ٹھیک ہے،
تو امپورٹنٹ چیزیں جو نوٹ کرنی ہے، نیچرلی ہر فیلڈ کے لوگ اپنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ پرٹیکولر سے کیونکہ آپ لوگ پروجیکٹ مینجمنٹ میں میجرس کر رہے ہیں، اس میں آپ اسپیشلائز کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے انٹرسٹ کا آرٹیکل ہوگا، تو اس کو تھوڑا سا اسٹڈی بھی کرتے جائیں گے کہ آرٹیکل کیا کہہ رہا ہے. تو یہ اس لیے اس کو ہم نے چوز کیا ہے. یہ آرٹیکل جو پبلش ہوا ہے یہ انٹرنیشنل جرنل آف بزنس اینڈ مینجمنٹ میں ہوا ہے، اور کب ہوا ہے یہ پبلش؟ 2008 میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چند چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں آپ کو ضرور نوٹ کرنی ہے کہ یہ بیسکلی ایک اگین یہ ریویو آرٹیکل ہے، اور یہ بیسکلی ٹاکس اباؤٹ پروجیکٹ سکسیس. اور کس نے لکھا ہے؟ گرو پرکاش پربھاکر. یہ جو ہے یہ آتھر ہے جس نے اس کو لکھا ہے. اس کے علاوہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ آتھرز بھی ہو سکتے ہیں، 2-3 آتھرز ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں دیکھیے کہ کون کون سے آتھرز ہیں جنہوں نے اس کو لکھا ہے. تو یہ could be multiple authors for that. اس طرح جو آرٹیکل ہے، جہاں عام طور پر جو بھی آرٹیکل ہوتا ہے ٹائٹل شروع میں اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، آتھر کا نام ہوتا ہے، جرنل کا نام ہوتا ہے، اور ایئر آف پبلیکیشن ہوتی ہے. اور رائٹ دی ویری بگننگ کیا کرتا ہے جو آرٹیکل جو ہوتا ہے اس میں ایک ایبسٹریکٹ لکھا ہو جاتا ہے. اور ایبسٹریکٹ بیسکلی اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسٹارٹنگ فرام کہ کیا پرابلم ہے جس کے اوپر، یعنی کیا ایریا آف ریسرچ ہے یا جس کو ریسرچ کی جا رہی ہے. اب یہ ریسرچ جو ہے یہ بیسکلی ٹائٹل سے بھی نظر آ رہا ہے کہ اس نے ایک ریویو کیا ہے لٹریچر کا آن پروجیکٹ سکسیس کے اوپر. جو بھی آرٹیکلز ہیں ان نے اس کا ایک ریویو کیا ہے. تو ہمارے اس پرٹیکولر جو ریسرچ پیپر ہے تو اس کے اگین نیچرلی اس نے یہ چیز کور کرنی ہے، اور اس میں ایبسٹریکٹ میں اس کا ذکر کرے گا کہ کیا کر رہا ہے. اور عام طور پہ ایبسٹریکٹ کے اندر جو دوسری چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایک ایشو ہوتا ہے، یعنی ایریا آف ٹاپ میں ایریا آف ایشو، پرٹیکولرلی ایشو کیا ہے، کس طرح آپ نے اپنی ریسرچ کنڈکٹ کی، اس کا تھوڑی سی چند لائنیں اس میں لکھی ہوتی ہیں ایبسٹریکٹ کے اندر. اور ایبسٹریکٹ کے اندر اگر کوئی میتھڈالوجی پرٹیکولر یوز کی ہے تو وہ کون سی یوز کی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. پھر اس کی فائنڈنگز، اگر کنکلوڈنگ کوئی فائنڈنگز ہیں تو اس کا ذکر ہوتا ہے. ریویو پیپر میں عام طور پہ کیونکہ اس طرح کی جرنل فائنڈنگ ذرا بتانا مشکل ہوتی ہے، اٹس مور آن دی ایک لٹریچر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، تو اس میں اس کا ایبسٹریکٹ سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اس میں اگر دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ موسٹ آف دا پروجیکٹس وی ہیئر آف ان میڈیا آر آئیدر اوور بجٹ، late, or simply not good enough, and still different lobbies of people claim that these projects have been successful. اب یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اس پرابلم کی کہ although saying کہ ہمارے پاس پروجیکٹس ایسے ہیں جو اوور بجٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیٹ بھی ہیں، یا اتنی اچھے کوالٹی کے انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ سکسیزفل ہیں. تو سکسیزفل کیا ہے؟ واٹ از اے سکسیزفل پروجیکٹ میری ریسرچ کا. تو یہ انیشلی اس نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ اس کا جو ہے یہ پرابلم کو ایڈریس کر رہا ہے. از ٹرائنگ ٹو ایڈریس ایٹ ون پوائنٹ یو سیئنگ کہ اٹس اوور بجٹ، اٹس لیٹ، it's not fitting in the specifications, so how come it's successful? So he says neither the practitioners nor the academicians see to agree on what constitutes a project success. So that's the problem. So he's saying the problem یہ ہے کہ success کیا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ project success کیا ہے. تو اس کے لیے کہتے ہیں it seems to be rather elusive concept، یعنی اس میں problem ہے. elusive سے مطلب یہ ہمیں یعنی ٹرکی سا ہے، ہمیں پکڑ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سکسیس کیا ہے. تو دس پیپر یہ اس کا کیا، یہ اس نے اس کا آبجیکٹو بتا دیا. تو یہاں پہ اس نے کیا بتایا کہ اس نے پہلے بتایا کہ جنرلی دس از دا بیک گراؤنڈ ایشو، اور یہ اسپیسیفکلی جو ہے ایشو وہ یہ ہے کہ آپ کے پروجیکٹ جو ہے نائدر پریکٹیشنر ایگری ٹو واٹ کانسٹیٹیوٹس آف پروجیکٹ سکسیس. پروجیکٹ سکسیس ہے کیا، اس کے اوپر بات کرا، اور آگے پھر اپنا جو آبجیکٹو بتاتا ہے کہ میں نے کیا کر رہا ہوں کہ یہ پیپر جو ہے this paper attempts to put forth the points of views of different researchers in this field. Simple سی بات. کہتا ہے کہ میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈفرینٹ لوگوں کے اوپینینس ہیں، میں یہ ریسرچ پیپر میں کیا کیا ہے کہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز لوگوں کے ہیں. تو یہ ایبسٹریکٹ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اب دس از جسے کہتے ہیں نا شارٹ اینڈ سویٹ، ویری پریسائز، ایک 4-5 لائنوں میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ باقی جو ریسرچ ہے. اب جس کو انٹرسٹ ہوتا ہے، جس کے ریلیونٹ ہوتا ہے، وہ اس آرٹیکل کو ڈیٹیل میں پڑھ لیتا ہے، جس کو نہیں ہے وہ اس کو نہیں کور کرتا. تو جنہوں نے اگر اس پروجیکٹ سکسیس کے اوپر بیسکلی دس از یور میجر ویریبل جس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے،
آف کورس یہاں پہ آپ کو کوئی امپیریکل ڈیٹا یا کوئی ایکچوئل ڈیٹا نہیں کلیکٹ کر رہا جس پروجیکٹ سکسیس کے اوپر. بیسکلی یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں نے پروجیکٹ سکسیس کو ڈیفائن کیسے کیا ہے. تو اور اس کے لیے اس نے مختلف لوگوں کے جو سٹینس ہے, جو ریسرچز ہے, ان کے پوائنٹ آف ویو کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے جوڑ کے ایک اپنا ریسرچ پیپر بنا دیا ہے. کہ ادھر سے اس نے ریسرچر نے کیا کہا, اس کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا, اس پریکٹیشنر کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا. تو مختلف جو لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز کیا ہیں اس کو کہتا ہے کہ اس کو کمبائن کر کے میں نے ایک ریسرچ کر کے ان کے پوائنٹ آف ویوز کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا ہے. یہ بیسکلی اس کے ریسرچ کا کام ہے. تو یہ ریسرچ پیپر کیسے ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ریسرچ پیپر ہے جس پہ ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آج ہم بات کریں گے وہ آپ کا ایک ریسرچ پیپر ہے جو کہ ہے دا امپیکٹ آف آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ پروجیکٹ آرگنائزیشنل کلچر آن پروجیکٹ پرفارمنس. یہ پیپر تھوڑا سا امپیریکل ان نیچر ہے. اس میں جو آتھرز ہیں انہوں نے سرٹن ڈیٹا کلیکٹ کر کے ایک ماڈل کے اگینسٹ ڈیٹا کلیکٹ کی ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنی اسٹڈی رن کی ہے. جو ٹائٹل ہے وہ ہے دی امپیکٹ آف آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ پروجیکٹ آرگنائزیشنل کلچر آن پروجیکٹ پرفارمنس ان سولوین انٹرپرائزز. یہ کنٹری ہے اور سولوین جو ہے اس کنٹری کے اندر اس نے ذکر ہے کہ اس کنٹری کے اندر جو ان کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا اور آرگنائزیشنل کلچر کا جو ہے وہ کیا امپیکٹ ہے آن دی پرفارمنس. اب اس ٹائٹل میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اگین میں نے آپ سے کہا تو پہلے بھی کہ اس میں عام طور پہ یہ اپنی جو آپ کے آرٹیکل جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے کون کون سے اس کے کی ویریبلز جن کے اوپر وہ کام کر رہا ہے. پچھلے آرٹیکل میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ بات کر رہا تھا, اس پہ ہم ڈیٹیل میں بھی آئیں گے, لیکن پچھلے آرٹیکل میں بیسکلی وہ بات کر رہا تھا پروجیکٹ سکسیس کی, ٹھیک ہے. تو اس کا ہمارا کی ویریبل جو تھا وہ پروجیکٹ سکسیس تھا, جبکہ اس میں ہمارے پاس دیکھیں تو کون کون سے کی ویریبلز اس کے ہیں. اس کے ایک ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے, دوسرا آرگنائزیشنل کلچر ہے اور تیسرا پرفارمنس. اور اگر ہم اور اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں تو بیسکلی وہ امپیکٹ کی بات کر رہا ہے, کہہ رہا ہے ان چیزوں کا اثر, کن کا اثر, آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا اور اس کا آن کس کے, آن کس کے اوپر, پروجیکٹ. تو اس کیس میں ہمیں یہ کلیئر انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, یہ بھی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور یہ جو ہے پرفارمنس جو ہے, پروجیکٹ پرفارمنس جو ہے یہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹائٹل ہی سے پڑھنے سے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. اب جو ریسرچرز سے پروجیکٹس پرفارمنس کے نہیں, پروجیکٹ سکسیس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ جو کی ورڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ عام طور پر ٹائٹل کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ بیسکلی آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ کی جو یہ ریسرچ ہے یہ کس چیز کے اوپر فوکسڈ ہے. یہ بیسکلی پروجیکٹ پرفارمنس کے اوپر فوکسڈ ہے, اور اس کو لکھا ہے الیجز اسٹیر جو ان کا آتھر ہے. اور بیسکلی اس نے تھوڑی سی جو چیزیں دو تین مینشن کی. عام طور پہ جب ریسرچ آرٹیکل کو بھی آپ بھیجتے ہیں تو وہ ایک سرٹن پروسیس کے تھرو, ریویو کے پروسیس کے تھرو گزرتا ہے اور سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد پھر وہ پبلش کیا جاتا ہے. تو عام طور پہ اگر کوئی ریسرچ آرٹیکل جو ریسیو کیا جاتا ہے, جیسے دیکھیں کہ 18/4/2011 میں اس کو ریسیو کیا گیا اور اس کی ایکسیپٹ اس کو جو ہے 28/6/2011 میں اس کو پھر ایکسیپٹنس ملی ہے. ریویو پیریڈ میں بیسک جب آپ آرٹیکل بھیجتے ہیں لکھنے کے بعد تو ریویور جو ہیں وہ اپنے جرنل کے اسٹینڈرڈس کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں, اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اگر وہ اس کے انٹرسٹ, ان کے جرنل کے انٹرسٹ اور اس کے جو ڈیفائن جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں اس کو میٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا آرٹیکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں آپ امپروو کر رہے ہیں, آئدر گرامیٹیکل, لینگویج, اسٹرکچر وائز, جس طرح ان کو لگتا ہے کہ بہتر ان کے, کیونکہ ریڈر اس کو پڑھیں گے تو اس کے حساب سے وہ اس کو آپ کو ریویو کرواتے ہیں, اور ریویو کرنے کے بعد آپ کا پھر وہ آرٹیکل جو ہے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں اس نے یہ ڈیٹیل بھی دی ہے.
جو اس کے علاوہ جو اس کے ڈیٹیلز ہیں وہ ہم جب آرٹیکل کھولیں گے تو ہمیں اس کی ڈیٹیل مل جائیں گی، سچ ایس کس جرنل میں پبلش ہوا ہے. لیکن یہ بیسکلی آرٹیکل کیا کر رہا ہے، اگر اس کا بھی ایک ایبسٹریکٹ ہے. یہ کہتا ہے اینالائسز آف دا کمپلیٹ پروجیکٹ شوز دیٹ سگنیفیکنٹ نمبر آف پروجیکٹس ایکسیڈ دا پلانڈ ٹائم اینڈ کاسٹ. ٹھیک ہے، اب یہ بھی بیسکلی تھوڑی سی اسی ایشو پہ بات کر رہا ہے کہ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کی کاسٹ جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو کانسیکوینٹلی بائی ریڈیوسنگ دی بینیفٹ، وہ کہتا ہے اس کا بینیفٹ کم ہو جاتا ہے. among the many causes of project failure, it is widely recognized that organizational culture has an impact on project performance. یہ اس نے اب بیس بنا رہا ہے کہ جی فیلئر جو ہے وہ کئی کازز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ان میں سے ایک جو وجہ ہے جس کی وجہ سے فیل ہو رہا ہے، کیونکہ پرفارمنس جو ہے وہ چیک کی جا رہی ہے اگینسٹ کہ یہ پرفارمنس کے اوپر کیا چیزیں امپیکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، پرفارمنس کو ہم میئر کر رہے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے وہ لیٹس سے جو مجھے اس پہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹائم وائز شاید مشورہ دیکھ رہا ہے یا کاسٹ وائز دیکھ رہا ہے، اس کے بیسس کے اوپر وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آرگنائزیشن کیسے پرفارم کیا. اب یہ پرفارمنس جو ہے یہ افیکٹ کس سے کی جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے، کس سے ہوتی ہے، وہ امپیکٹ آف پرفارمنس از آرگنائزیشن کلچر کی وجہ سے، یہ اس کے اوپر ایشو کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے the goal of the research is presented in this article was to identify the level of project organization culture in Solvayyan enterprises. We also analyze the strength of the impact of culture on project execution. ٹھیک ہے، تو اس نے ڈیفائن اگین فوکس کا وہی ہے کلچر کا امپیکٹ آن پرفارمنس کے اوپر وہ دیکھ رہا ہے. ریسرچ فوکس آن ٹاپ لائن مینجمنٹ ایٹیٹیوڈس. ایک اور چیز وہ دیکھ کر ہے کہ ہم اپارٹ فرام دی آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے، ہم آرگنائزیشن کلچر میں کلچر کی جو بات کرتا ہے تو کلچر کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس میں ٹاپ لائن مینجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ آ سکتا ہے. سم ادر فیکٹرز کنیکٹڈ وتھ مینیجرز ایٹیٹیوڈ فالوئنگ دی انٹرنل ریلیشنز respecting the project manager's performance authority. اور یہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ we also investigate the most common project organization types. تو اس میں یہ چیزیں بھی بات کر رہا ہے، کچھ اور ویریبلس کی بات کر رہا ہے، وہ ایٹیٹیوڈس کی بھی بات کر رہا ہے، ریگولیشنس کی بات، انٹرنل ریگولیشنس کی بات کر رہا ہے، رسپیکٹنگ پروجیکٹ مینیجرز فارمل اتھارٹی کی بات کر رہا ہے. یہ مختلف یہ جو سب چیزیں بات کر رہا ہے، یہ اگین موسٹ پروبلی کلچر اور اس سے ریلیٹڈ باتیں کر رہا ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے اس وانٹس ٹو سی کہ ان کا امپیکٹ کس کے اوپر کیا ہوتا ہے، پرفارمنس کے وجہ سے، ایٹیٹیوڈس کا، اتھارٹی کا ماننا، آپ کی آرگنائزیشن ٹائپس کا، اور ان جنرل آرگنائزیشن کلچر کا جو ہے یہ بات کر رہا ہے. تو کہتا ہے دا ریسرچ شوڈ، اب یہی کیونکہ ایپس ختم ہو گیا یہ تو بیسکلی یہاں تک تو اس نے اپنی جو ریسرچ جو گیپ ہے، جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، اور پھر تھوڑا سا یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا کن کن ویریبلس پہ فوکس ہوگا. اس کے بعد وہ کہتا ہے جب کیونکہ یہ ایبسٹریکٹ ہے اس میں یہ فوکس کرنے کے بعد اس کا فائنڈنگس کیا ہی ہیں اس کا ذکر کر رہا ہے. وی آلسو the research showed a high level of project organization culture and high impact of level of measured cultural factors on کہتا ہے کہ ان کے امپیکٹ ہے آرگنائزیشنل پروجیکٹ آرگنائزیشن کلچر کا، اور جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں کلچر کے فیکٹرز ہیں ان کے اوپر کہتا ہے پرفارمنس کے اوپر امپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے. اور انکریزنگ دی لیول آف پروجیکٹ مینیجرز اتھارٹی، اگر ہم ان کو انکریز کر دیتے ہیں اتھارٹی ان ڈفرینٹ آرگنائزیشن تو اس کا بھی پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے آرگنائزیشنل ڈائمینشنس کے اوپر اور پھر پروجیکٹ پرفارمنس کے اوپر. تو یہ اس کی فائنڈنگز ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے امپیکٹ آتا ہے. تو اس دونوں کو کمپیئر کریں کہ دیکھیں یہ پچھلا آرٹیکل اور اس آرٹیکل میں جو ڈفرینس ہے وہ اگین دس از واٹ وی کال از ریویو آرٹیکل، اور اس نے ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر فوکس کر رہا ہے اور اس میں جو مختلف آرٹیکلس جو ہیں ریسرچ ہوئے ہوئے ہیں ان دی ایریا آف پروجیکٹ سکسیس اس کو ڈسکس کرے گا. اور اسی طرح یہاں پہ یہ کلچر اور اسٹرکچر اور اتھارٹی ٹائپ کی جو چیزیں ڈفرینٹ ایشوز ہیں ان کو پرفارمنس سے ریلیٹ کرتا ہے. تو لیٹس ہیو لک ایٹ دیز آرٹیکلز ان مور ڈیٹیل. پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ریویو آرٹیکل تھا وہ کیا ہے. اسی آرٹیکل کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں تو آپ کو یہ وہی ٹائٹل ہے واٹ از دا پروجیکٹ سکسیس لٹریچر ریویو آف اٹ. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اٹس فوکسنگ آن وہی ایبسٹریکٹ ہم نے پڑھ لیا بیسکلی وہ موسٹ پروجیکٹس وی ہیئر
آف میڈیا آر آئدر اوور بجٹڈ اور لیٹ، تو اور اس میں اس کی وجہ سے کہتا ہے کہ پھر بھی وہ ان کو سکسیزفل کہتے ہیں. تو یہ آرٹیکل میں بیسکلی جب ایبسٹریکٹ لکھی ہے اور پھر عام طور پہ آرٹیکل کے بعد کچھ کی ورڈز ہیں، اس کے کی ورڈز آرٹیکل کے جو ہیں پروجیکٹ سکسیس اینڈ پروجیکٹ مینیجرز ہیں، اور یہاں سے بیسکلی جو یہ ہے یہ آپ کا آرٹیکل میں اس کی سورٹ آف انٹروڈکشن شروع ہو گیا، جہاں پہ وہ ڈسکس کر رہا ہے کہ کیا ایشوز کیا ہیں. تو یہاں ان مختلف لٹریچرز کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہوئے کہ ڈیوٹ کیا کہتا ہے. اسی طرح جو آپ کے پاس رکیٹ ہے جو 1979 میں اس نے ڈٹرمائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ پروجیکٹ سکسیس کیا ہوتی ہے یا ایک سکسیسفل بزنس کیا ہوتا ہے. ان کو یہ سو از ٹرائنگ ٹو بلڈ سرٹن بیس کہ ایکچولی آپ کے پاس جو آرٹیکل ہے وہ ساری جو آپ کی جو پروجیکٹ ہے اس کے سکسیس کے جو ڈائمینشن ہیں یا سکسیس کیا ہے ان کو وہ ڈیفائن کر رہا ہے، اور ان کے ریسرچ کے اندر جو ہے وہ کیا اس کا ہے. تو کہتا ہے کہ اسی طرح سرٹن کرٹیکل فیکٹرز جو ڈیفائن کیے گئے ہیں ان کی اس نے ایک لسٹ بنا کے دی ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ ان میں سے کیا ہے کرٹیکل سکسیس فیکٹرز میں سے امیج ان فائنینشیل مارکیٹس ہے، ٹیکنالوجی، ریپوٹیشن ود کسٹمرز ہے، مارکیٹ سکسیس ہوتے ہیں، رسک اینڈ ریکگنیشن ہو سکتی ہے، پروفٹ مارجنز، کمپنی مورائل اور پروفٹ پرفارمنس آف بجٹ. تو یہ کہتا ہے کہ یہ کرٹیکل سکسیس فیکٹرز ہیں آف این آرگنائزیشن ٹو بیکم سکسیزفل، اور اس کے آگے اس کے پرائم میئرز کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ اس کو میئر کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں جو عام طور پہ کی جاتی ہیں جن کے تھرو چیک کیا جاتا ہے کہ سکسیس ہوئی ہے کہ نہیں اس آرگنائزیشن کے اندر. تو یہ اس نے اپنے لٹریچر میں ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوا آگے چلا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اس نے مختلف جو ہے لوگوں کو کوٹ بھی کر رہا ہے کہ جو ہے پروجیکٹ سکسیس میں بی اسیسڈ بائی ڈفرنٹ انٹرسٹ گروپ، اسٹاک ہولڈرز، مینیجرز، کسٹمرز، امپلائیز اینڈ سو آن. کرائٹیریا فار مینیجنگ پروجیکٹ سکسیس مسٹ دیئرفور ریفلیکٹ ڈفرنٹ ویوز. ٹھیک ہے، تو سکسیس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ویو نہیں ہے بلکہ ملٹیپل ویوز دیکھنے پڑیں گے. آپ کو کسٹمر کے ویو سے دیکھنا پڑے گا، انویسٹر کا ویو دیکھنا پڑے گا، ٹیکنیکل مینیجر کا ویو دیکھنا پڑے گا، آپ کی جو ہے امپلائی کا پوائنٹ آف ویو دیکھنا پڑے گا. تو مختلف پوائنٹ آف ویوز دیکھیں گے تو پھر آپ کے پاس ایک ہولسم سکسیس کا ویو آئے گا. اور اس طرح یہ ریسرچ کے اس آرٹیکل کو یہ ڈسکس کر رہا ہے اور مختلف پوائنٹ آف ویوز کو مینشن کیا ہے. اوکے، ایک اور آتھر جو ہے وارڈ 1995 opinion that scope and objects are the guiding principle that direct the effort in the project team and they will determine the project success or failure. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ مختلف آتھرز کو کوٹ کر رہا ہے، ان کے پوائنٹ آف ویوز کو کوٹ کر رہا ہے، اور جیسے یہ اس میں بلیسی اور ٹوکیل کی 1996 جو ہے اس کا آرٹیکل کو کوٹ کر رہا ہے. تو یہ اس نے کیا کیا ہے کہ مختلف آتھرز کو لیا ہے اور انہوں نے پھر کیا اس نے ایک سمرائز ٹیبل ڈیولپ کیا ہے جو اس نے کیا کیا 7 لسٹ آف کریٹیکل سکسیس فیکٹر ڈیولپڈ ان لٹریچر ٹیبولیٹڈ بائی. ایک اور آتھر نے اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ اس نے یہ اس کو آرٹیکل ان مختلف فیکٹرز کو ٹیبولیٹ کیا اور اس نے یہاں پہ ان کو دوبارہ کوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اسی طرح جیانگ اینڈ کیلم جو ہے انہوں نے دیر آر 10 ways to improve project performance، اور انہوں نے یہ 10 ways بتائے ہیں تو ان کو کوٹ کر رہا ہے کہ ان کا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح دس گوز آن. یہاں پہ اس نے اگین مزید یہ ڈونگل ایٹال کی جو ہے ریسرچ ہے اس کو مینشن کیا ہے کہ 2004 میں کیا جو ہے وہ ریسرچ کی گئی اور ان کے حساب سے جو ہے فیکٹرز کون کون سے امپورٹنٹ ہے سکسیس کو میئر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، موسٹ سائٹڈ سیٹ آف CSFR یہ اس نے اس کے اکارڈنگ ٹو دیٹ آتھر ہے. تو یہ اسی طرح پروجیکٹ سکسیس کرائٹیریا، پروجیکٹ سکسیس فیکٹرز، اور یہ مختلف جو لٹریچر اس میں ملا ہے سکسیس کے حوالے سے اس نے اس کو کیا ہے. اور آخر میں اس نے کنکلوژن کیا ہے کہ پروجیکٹ مینیجرز از این امپورٹنٹ فیکٹر لیڈنگ ٹو پروجیکٹ سکسیس ایز ڈسکسڈ ابو. Many leading authors agree with this point of view and are conducting research to substantiate this grounded theory. This paper has endeavored to bring out the factors associated with project manager leadership style, having found the impact of project success. تو اس میں سے کہیں کنکلوڈ کیا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر کا جو اسٹائل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف جو پروجیکٹ سکسیس جو ہے.
پھر اس کے بعد یہ دیکھیے یہ ایک ریفرنس لسٹ ہے، تو جو اس میں آتھرز جن کو اس نے کوٹ کیا ہے اندر یہاں پہ جو کوٹ کیا ہے ان کی بھی ڈیٹیل ہے، کیونکہ جہاں پہ جو کوٹ کیا جاتا ہے جیسے ٹرنر اینڈ ملر، ٹھیک ہے، تو ملر اب یہ 2004 اور 2005، اس کا مطلب ہے کہ اس نے 2004 میں بھی آرٹیکل ہے، 2005 میں. اب اس کا آرٹیکل کا نام کیا تھا، آرٹیکل کے آتھر نے کہاں پبلش کیا تھا، یہ ڈیٹیل جو ہیں یہ آپ کو ریفرنس میں لکھتے ہیں، اور یہ ریفرنس کے اندر آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ریفرنسز کے اندر آپ جاتے ہیں. تو اب آپ چلتے ہیں، یہ الفابیٹکلی آرڈر میں لکھی ہوتی ہے، تو یہ ہمارا پاس جیسے جو لاسٹ والے تھا ٹرنر ہے، تو یہ آگے جا کے یہ آپ کے ٹی کے جو آتھر سٹارٹ کرتے ہیں نام، ان میں وہاں پہ ڈیٹیل میں آ جانا چاہیے ٹرنر کا. لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ، ایس ٹی، اوکے. سو یہ ٹرنر اینڈ میلر کی ریسرچ ہے 2005. The project managers leadership styles as success factors of project. یہ بیسکلی آپ کے آتھر وہی ہیں، ان کا فل آتھرس کا لاسٹ نیم، فرسٹ نیم، مڈل نیم، فرسٹ نیم، اس کا ایبریویشن ہے، فرسٹ لیٹر اس کا لکھا ہے، ادھر بھی آپ نے اس کے آتھر کا مڈل جو لیٹر ہے اس کا ایبریویشن لکھی ہے. اینڈ کیونکہ دوسرا آتھر جو ہے وہ مولر ہے، اس کا لاسٹ نیم ہے، اور اس کا جو ہے فرسٹ نیم آر جو ہے اس کا فل نیم تو نہیں لیکن آر ریپرزینٹس، اور یہ اس سال میں 2005 میں اس کو پبلش کیا گیا. تو اور یہاں پہ آپ نے دیکھیں فل سٹاپ لگانے کے بعد کہتا ہے دیٹ پروجیکٹ مینیجرز لیڈرشپ اسٹائل ایز سکسیس فیکٹرز آف. اب یہ جو ہے لٹریچر ریویو، اب یہ کیا ہے، یہ اس ٹائپ جو مولر اور ٹرنر کی جو ریسرچ پیپر تھا اس کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے ٹائٹل سے سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. اور یہ کس میں پبلش ہوا ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ جرنل کے اندر پبلش ہوا ہے، اور یہ 36 نمبر اس کا جو ہے والیوم ہے، 36 نمبر والیوم ہے، یا اس کا ہے، اس کی ڈیٹیلز ہیں اس کے ساتھ کس پیج پہ ہے اور بٹوین کس پیجز کے ہے، 49 to 61 پیجز ہیں. تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں جو کہاں پبلش ہوا ہے، کس آتھر نے لکھا اور کیا ٹائٹل تھا، یہ فل ڈیٹیل آپ اپنے ایکچوئل آرٹیکل کے اندر نہیں لکھتے. ایکچوئل آرٹیکل کے اندر آپ صرف آتھر کا نام بتاتے ہیں اور اس کا ایئر آف پبلیکیشن بتاتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی ریفرنسنگ کی گئی ہے جو آرٹیکل کے اندر جو کیا گیا تھا ان کو ہم ریفرنسنگ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جو ریفرنسنگ کی گئی ہے وہ سب کے سب بعد میں ریفرنس لسٹ کے اندر اس کی ڈیٹیلز دی جاتی ہیں، اور وہ جو اس کا میتھڈ ہے وہ ہم نے پہلے کور کر چکے ہیں. یہ وہی ہے بیسکلی آتھرس کا لاسٹ نیم، مڈل، فرسٹ نیم، کاما، کولن کاما، دوسرے آتھر کا نام، ڈاٹ ہے مڈل نیم، اس کو ایئر اور ٹائٹل کا آرٹیکل کا نام، کس ریسرچ جرنل کے اندر پبلش ہوا ہے، ٹھیک ہے، کون سا ایڈیشن تھا، کس پیجز کے اوپر ہے. تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے، بیسکلی ریفرنسز ہوتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار اگر آپ کے پاس کوئی کوشچنر ہے، اس کیس میں تو نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ آپ طور پہ اپینڈکس میں ڈالتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک ریسرچ آرٹیکل جو آپ نے دیکھا جو ایک ریویو آرٹیکل تھا، ٹھیک ہے جی. اس کو آپ کو کلاس میں بھی مل جائے گا، اس کی ڈیٹیل اس کو آپ کے مٹیریل کے ساتھ ریڈنگ مٹیریل کا اس کو بھی دوبارہ آپ پڑھ لیجیے گا، آپ کے انٹرسٹ کا بھی ہوگا، کیونکہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ آپ کے لیے یوزفل بھی ہوگا. تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اور دیکھیے کہ یہ کیسے اس نے ایک ریویو آرٹیکل لکھا ہے. تو اس نے بیسکلی جو اس کا ریسرچ اس نے جو کی ہے، اس نے مختلف لوگوں کی جو ریسرچز ہیں ان کو پڑھ کے ان کے پوائنٹ آف ویو کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. تو یہ بھی ایک طرح کی ریسرچ ہی ہوتی ہے، اور اس میں بیسکلی آپ نے ایک ریویو اس کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو اگزامپل ہو گئی آپ کے. یہ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہیں جو دوسرا آرٹیکل جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہ دیکھیں. یہ تھوڑا سا لینتھی ہے لیکن اگین یہ امپیریکل نیچر کا آرٹیکل ہے، اور اس میں بیسکلی آپ کو سرٹن جو آپ ویریبلز جن کو آپ کے آف انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو ماڈل بنانا پڑتا ہے. تو اگر آپ کو جو یاد ہو جو چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں وہ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے ٹائٹل کو دیکھیں، ٹائٹل میں جس کے ویریبلز ہیں ان کو دیکھیں، آتھر کا نام کو دیکھ لیں کون سا ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے کس ایئر میں ہوا، ایبسٹریکٹ ہے، اور اس طرح کی انفارمیشن لیں. اس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نوٹ کیجئے گا. اس کے علاوہ ہم اس کو جو پڑھ رہے تھے تو ہمیں تھوڑا سا دیکھیں تو ایبسٹریکٹ میں اس نے بیسکلی ان سب چیزوں کو کور کیا کہ ایشو کیا ہے اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور جو اس کے آبجیکٹیوز تھے اس کے بعد جو ریزلٹس ملے ہیں وہ کیا تھے. تو ایبسٹریکٹ میں واٹ از دا ایشو، واٹ از دا پرابلم جو بینگ ایڈریسڈ،
what is the objective of the research, کہ ہم کیا اس ریسرچ پیپر میں کیا کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہوگی، اور اینڈ میں پھر آخر میں کہ ہماری جو فائنڈنگز ہوئیں وہ کیا ہوئیں. وہ تو ایبسٹریکٹ یوزلی جنرلی یہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ایبسٹریکٹ لکھا ہوا ہے. انٹروڈکشن میں دیکھیں تو اس نے بیسکلی وہی ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی آئی ٹی کی اسپیشلی کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں پروجیکٹ آرگنائزیشنس اور پروجیکٹ آرگنائزیشن میں آگے یہ موسٹ پرابلی ہی اسٹارٹنگ آف کہ یہ آئی ٹی کی جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیز بین میڈ فاسٹر دا انٹرنیٹ انیبلز ریسرچز چیپر کر دیتا ہے، اور آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہتر امپروو ہو جاتی ہے. تو آئی ٹی کے یوز سے آپ کی امپروومنٹ جو ہو جاتی ہے. تو ہز ٹرائنگ ٹو بلڈ اے کیس ہیئر کہ ہے، اور یہ بیسکلی پیپر جو پبلش ہوا ہے یہ مینجمنٹ کے والیوم مینجمنٹ جرنل ہے، اس کا والیوم نمبر 16 ہے، 2011 میں ہوا ہے. اور ان کا جو والیوم نمبر 16 ہے اس کا پیج نمبر 1 سے 22 کے درمیان میں یہ آرٹیکل وہاں پہ پبلش ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا اگین وہی ٹائٹل دی امپیکٹ آف آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ پروجیکٹ آرگنائزیشنل کلچر آن دی پرفارمنس ٹائپ کا یہ آپ کا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انٹروڈکشن میں بیسکلی وہ بیس بلڈ کر رہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے، آرگنائزیشنل جو اسٹرکچرس کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں پروجیکٹس کو. تو اس میں اگین وہ ڈفرینٹ آتھرس کو کوٹ کرتے ہوئے اپنے انٹروڈکشن میں یہ بیسکلی بتا رہا ہے کہ آپ کی جو ایشو ہے وہ کہاں سے اسٹیم کر رہا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی جو ہے بیسکلی جو پرابلم کیا ہے، اور ان کو انٹروڈکشن والے سیکشن کے اندر وہ کور کرتا ہے. اور اس سے بیسکلی جو ایسے لوگ جو فرسٹ ٹائم اس ایشو پہ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ایکچولی سبجیکٹ کیا ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، اس کے کی ورڈز کیا ہیں، ان کی ورڈز کو ڈیفائن کرتے چلے جائیں. تو انٹروڈکشن میں بیسکلی آپ اپنے جو ریڈر ہے اس کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیول آف جو ہے انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کوئی گیپس رہ گئے ہیں، اور آپ کی یہ فیلڈ آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں اس گیپ کو اپنی ریسرچ کے تھرو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو پریویس ریسرچز ہیں وہ اس میں کیا ہوا ہے اور کیا گیپس رہ گئے ہیں، اور یہ فیلڈ یہ جو ٹاپک ہے یہ ایشو کیوں امپورٹنٹ ہے. تو انٹروڈکشن میں بیسکلی یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ آپ کے انٹروڈکشن کا سیکشن ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہاں پہ ایک اپنا ماڈل بنایا ہوا ہے بیسکلی، اور اس ماڈل میں بیسکلی وٹ ہی ہیز ڈسکسڈ کہ پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ افیکٹو پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اور اس میں لیڈرشپ جو ہے وہ نہ صرف پروجیکٹ مینجمنٹ کے کانٹیکس میں بھی اس کو اسٹڈی کیا جانا چاہیے، یا اس کا امپیکٹ ہے، اور یا بلکہ وہ پروجیکٹ ٹیم کے کلچر ڈیولپ کرنے میں بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور وہ جو ہے امپیکٹ کرتا ہے آپ کی ایفیشینٹ پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اوپر. ٹھیک ہے، اور جو اس کے علاوہ اس نے دیکھا ہے، کہہ رہا ہے کہ ٹیم ممبرس کا موٹیویشن جو ہے وہ بھی ایفیشینٹ پروجیکٹ میں ایگزیکیوشن کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. ٹاپ لائن مینجمنٹ کا ایٹیچیوڈ کا امپیکٹ بھی آئے گا، اور پروجیکٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر اینڈ انٹرنل پروجیکٹ مینجمنٹ ریگولیشن جو ہے ان کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی ایفیشینٹ پروجیکٹ مینجمنٹ ایگزیکیوشن کے اوپر آئے گا. بیسکلی اگر دیکھیں تو اگین ہی از لوکنگ ایٹ کہ ایگزیکیوشن کے اوپر کیا کیا چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں، وہ پلاننگ، آرگنائزنگ، کنٹرولنگ، لیڈرشپ، یہ چیزیں اس کو کہہ رہا ہے کہ امپیکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ٹیم ممبرس کو موٹیویشن کرتی ہے، ٹاپ لائن مینجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ امپیکٹ کرتا ہے، پروجیکٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر اینڈ انٹرنل پی ایم ریگولیشن امپیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ چیزیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ امپیکٹ کرتی ہیں، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ اس نے دیکھا کہ ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے ڈائریکٹلی بھی امپیکٹ کر رہی ہے پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اوپر، لیکن وہ آپ کے ٹیم ممبرس کو انڈائریکٹلی بھی انفلوئنس کر رہی ہے، یعنی یہاں سے بھی انفلوئنس ہو رہا ہے اور ڈائریکٹلی بھی انفلوئنس ہو رہا ہے. تو ڈائریکٹلی بھی انفلوئنس کر رہی ہے اور اس کے تھرو بھی کر رہی ہے. اس طرح ٹیم لیڈر کلچر جو ہے وہ آپ کی ٹیم ممبرس کی موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور ڈائریکٹلی بھی انفلوئنس کرتا ہے. اس طرح پروجیکٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے، ان کا جو آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ کہتا ہے ٹیم لیڈر موٹیویشن کو امپیکٹ کرتا ہے، وہ پھر آگے جا کے پروجیکٹ ایگزیکیوشن کو امپیکٹ کرتی ہے. اور اسی طرح تو اس نے یہ اپنا ماڈل سا ڈیفائن کیا ہے جس میں بیسکلی اس نے اپنے انٹرسٹ کے ویریبل جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کون ان کے درمیان میں کیا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے اگین جب ریسرچ پیپر پڑھ رہے ہیں
تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون کون سے اس کے کی ویریبلز ہیں. تو اس نے اپنے عام طور پہ وہ ماڈل کے اندر بھی ان کی ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے, ان کا کیا ریلیشن شپ ہے. تو اپیرنٹلی جیسے اس کا ٹیم ممبرس کی موٹیویشن کا ریلیشن شپ دکھا رہا ہے پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے ساتھ, کہ اپیرنٹلی یہ ہے کہ یہ ریلیٹڈ ہے, اور یہ بھی آپس میں ریلیٹڈ ہے, یہ بھی ریلیٹڈ ہے, یہ بھی ریلیٹڈ ہے, اور یہ بھی ریلیٹڈ ہے. تو these are all related, he is trying to define that. لیکن ان میں سے خاص طور پہ یہ جو ہے یہ آپ کا ڈپینڈنٹ ویریبل ہے لگ رہا ہے, اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور ایک دوسرے کو انفلوئنس. تو انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کو الٹیمیٹلی وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کو پر امپیکٹ کر رہا ہے. تو یہ چیز آپ نے اپنے ماڈل سے اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گی, اور اس نے اس کو اپنے انٹروڈکشن میں پورشن میں بھی ڈسکس کیا ہوگا. تو یہاں جب آپ کا ماڈل ڈیفائن کر دیتا ہے, اس کے بعد جو چیز ہے آپ دیکھیے گا کہ اس نے پھر کیا کیا ہے کہ آپ کے مختلف جو اس نے ویریبلز ہیں ان کو اس نے سیپریٹلی ڈسکس کرا ہے, جیسے کہ پروجیکٹ آرگنائزیشن کلچر کو اس نے سیپریٹلی ڈسکس کر رہا ہے, یا پھر وہ یہاں پہ کارپوریٹ کلچر اینڈ انفلوئنس اس کا ان کو ڈسکس کر رہا ہے. جو ڈسکس کرتے کرتے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ امپلائی انوالومنٹ, کنسسٹنسی, a strong internal culture, a concern with standard values, mission and long-term directions, adaptability to environment, how decision makers respond to ambiguity. یہ کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے اس کے اندر ویریبلز آ جاتے ہیں. بیسکلی trying to say کہ یہ these are the different variables جو کہ بیسکلی اس پرٹیکولر کے اندر آتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی اس کو اس نے کیا ہے پروجیکٹ آرگنائزیشن کلچر کے اندر کہتا ہے ٹاپ لائن مینجمنٹ سپورٹنگ ایٹیٹیوڈ, مانیٹرنگ, پروجیکٹ اسٹافنگ جو ہے وہ یہ امپورٹنٹ, یہ اس کے آرگنائزیشن کلچر کے اندر آ جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کے جو آتھر ہیں جنہوں نے ان کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پروجیکٹ آرگنائزیشن کلچر کا حصہ ہے, ان کی ریفرنس بھی ڈالتے جا رہے ہیں. اور یہ جیسے ڈال ہے یا آپ کے پاس یہاں پہ پنٹو ہے, ان کا پھر اس نے کیا کیا ہے کہ ان کا ریفرنس جو ہے آخر میں ریفرنسز کے اندر ڈیٹیل دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سب کلچر کیا ہوتا ہے, وہ کون کون سے ویریبلز ہیں ان کو ڈیفائن کر رہا ہے. اور یہاں سے کرتے ہوئے پھر کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس بیسکلی جو ان چیزوں کو ڈیفائن کر دے. فور گول آف دا اسٹڈی, اس نے اپنے پھر اسٹڈی کے کی آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرا ہے. دا گول آف دا اسٹڈی از ٹو آئیڈینٹیفائی دا لیول آف پروجیکٹ آرگنائزیشن کلچر ان سلوانین انٹرپرائزز. نمبر 2 کیا ہے, وچ ٹائپ آف آرگنائزیشنز ہیو بین امپلیمنٹڈ ان سلوانین انٹرپرائزز, اور وچ آرگنائزیشن ٹائپ از دا موسٹ کامن ون. تو اگین یہ اس کا ایک آبجیکٹیو ہے. اس کے علاوہ دا امپیکٹ آف ایچ ٹائپ آف آرگنائزیشن اینڈ کلچر فیکٹرز ان ایفیشینٹ پروجیکٹ میں کون کون سے جو ہے ایفیشینٹ جو آپ کے پاس پروجیکٹ ایگزیکیوشن ہوئی تھی ان کے اندر کون سا کلچر, کس طرح کا کلچر جو تھا وہاں پہ تھا. یہ اگین اس کا بیسکلی آبجیکٹیو ہے. ریسرچ جو کر رہا ہے اس نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ دیز آر دا تھنگس وچ آئی وانٹ ٹو اچیو. یہ میری ریسرچ کے آبجیکٹیو ہیں. وچ ویدر ایفیشینٹ پروجیکٹ ایگزیکیوشن جو ہے وہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے, اس کو بھی وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہ بات کر رہا ہے کہ وی بلیو, پھر اس کے بعد کہتا ہے آگے اپنی چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے. دس پیپر از آرگنائز, پھر یہاں پہ بیسکلی اس نے اپنے آبجیکٹیو بتا دیے جو ہے وہ کس کو کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے. اور یہاں پہ اس نے پھر بتایا کہ پیپر از آرگنائز ان 4 سیکشنز. انٹروڈکشن تو ہو گیا, وی بگن ود بریف اوور ویو آف دا لٹریچر, جو کہ اس نے لٹریچر کو ریویو کیا ہے آن پروجیکٹ آرگنائزیشن کلچر اینڈ ٹپیکل آرگنائزیشن اسٹرکچر. ان دا فالوئنگ سیکشن جو اب کیا کر رہا ہے, وی پریزنٹ دا امپیریکل ریسرچ وی کنڈکٹیڈ. ٹھیک ہے, یہی اسی کی میں بات کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جو اس نے انٹروڈکشن میں بیسکلی اس فیلڈ کو ایکسپلین کیا, لٹریچر ریویو میں بیسکلی اس نے ان کے جو ڈفرینٹ ویریبلز ہیں ان کے آپس میں ریلیشن شپس کیا ہوں گے ان کو ڈیفائن کیا. اور وہیں پہ رائٹ ٹورڈز دی اینڈ اس نے پھر کیا کیا اپنے جو فرام دی لٹریچر جو ہے وہ اس کا جو ماڈل ہے وہ بھی اس نے ڈیفائن کر دیا. اور پھر اس نے کہا کہ میرے آبجیکٹیو جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ چیزیں میں نے اسٹیبلش کرنی ہے. اب یہ جو چیزیں جو اس نے اسٹیبلش کرنی ہے اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے, ایک امپیریکل ریسرچ کنڈکٹ کرنے جا رہا ہے. اور اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو اس نے پھر کیا کہتا ہے, in the following section we present the empirical research we conducted in Solvian enterprises, the research method, the findings of the research جو ہے یہ اس نے اس کو ڈسکس کیا. دے analyze impact, اور پھر کیا کہہ رہا ہے
تو ریسرچ میتھڈس اس میں ڈیفائن کیے ہیں کہ وہ کیسے ریسرچ کو پلان کیسے کیا ہے, کون سے ایکچولی ریسرچ جو میتھڈالوجی یوز کی ہے وہ کون سی ہے, جس پہ ہم لوگ پچھلے دفعہ باتیں کرتے رہے ہیں. ڈیفائننگ آف ریسرچ کو پھر ڈسکس کیا ہے وہ کیا تھی, اور پھر the analysis impact of the research factors on project performance کو ڈسکس کی ہے, اور یہ مختلف, اور ان کنکلوژن آؤٹ لائن کنٹریبیوشن جو ہے اس کا ڈسکس کیا کہ یہ اس کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا, اس کا امپیکٹ کیا ہے آن ٹو دی سائنس اینڈ پریکٹیکل کانٹیکسٹ میں وہ کیا ہے. تو یہ اس نے تو یہ چیزیں اس نے یہاں پہ ڈیفائن کر دی کہ نیکسٹ جو چیزیں ہم ڈسکس کریں وہ یہ ہوں گی, اور اس سے پہلے جو ڈسکس ہو چکی ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہو چکی ہیں. اب اس نے تھیوریٹیکل ڈٹرمنیشن کے اندر اگین از لوکنگ ایٹ دی ڈفرنٹ ویریبلز سیپریٹلی, ان کو علیحدہ ڈیفائن کر رہا ہے. سب سے پہلے اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے آرگنائزیشنل کارپوریٹ کلچر کو ڈیفائن کر رہا ہے, اور اس کو امپورٹنٹ جو چیز ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کو مختلف لٹریچر سے جو ہے سپورٹ کرتے ہوئے وہ ڈیفائن کرے کہ وہ کیا ہے. اسی طرح پروجیکٹ کلچر کیا چیز ہے یہ ڈیفائن کر رہا ہے, اور امپورٹنٹ جو ہے یہ یہاں پہ سب جو ویریبلس کے انٹرسٹ کے ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہ وہ کیا ہیں اس کے حساب سے. یہاں پہ اب آتا ہے بیس آن دی تھیوری پریزنٹڈ ابو, جو چیزیں اس نے سارے ویریبلس بتائے ہیں ان کے امپورٹنس بتا رہا ہے, ان کا لنک بتا رہا ہے, اس کے بیسس پہ اس نے کیا کیا ہائپوتھیسس بنایا ہے. وہ ہائپوتھیسس کیا ہے, the project organization culture provides for more efficient execution. بیسکلی سینگ کہ کلچر اگر اچھا ہوگا تو اتنے ہی ایفیشینٹ جو ہے پروجیکٹ ہوگا. تو اس کا پہلا ہائپوتھیسس جو ہے وہ یہ ہے. تو کلچر کی پوائنٹ آف ویو اس نے بات کی, تو اس سے پہلے جتنا بھی اس نے کلچر کو اس نے ڈیفائن کیا, اور اس کے سب کلچرز کو ڈیفائن کیا, اور اس کو پھر سم ہاؤ ریلیٹ کیا کس کے ساتھ اس نے ایفیشینٹ ایگزیکیوشن آف پروجیکٹ کے ساتھ. تو ہائپوتھیسس جو ہے جب اسٹیٹمنٹ آنے سے پہلے اس نے کیا کیا کہ اس کو ان جو مختلف اس کے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو اس نے سبسٹینشیٹ کیا ہے کہ دیکھیں جی میں ایسے نہیں بات کر دے رہا, یا میں ایسے کلیم نہیں کر رہا, کیونکہ ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ از اے کلیم. تو ہی از ناٹ جسٹ کلیمنگ دیٹ, اور ہی از بیسکلی سیئنگ کہ جی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس سے پہلے سبسٹینشیٹ کر رہا ہوں, لاجیکلی میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں. اور اس نے یہ پچھلے جو 2 پیجز کو ڈسکس کیا ہے, بیسکلی اس نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ یہ ویریبل کیا ہے کلچر, اور اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کے پروجیکٹ ایگزیکیوشن سے کیسے اس کا ریلیشن شپ ہے. تو ان کو جب اس نے ڈسکس کیا آرگومنٹ دے کے اور ریفرنسز دے کے, دین ہی سیڈ ہی از پلیسنگ ہز اون اسٹیٹمنٹ کہ میں اس کو چیک کرنے جا رہا ہوں. This is I want to check, and this is the statement I'm giving, and I'm going to check the statement. Okay. اور دوسری چیز اگین پروجیکٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اوپر اس نے اگین ڈسکشن کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے, اس کے کیا لنک ہے ود دی پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے ساتھ. اور یہ بھی اگر دیکھیں تو ٹورڈز دی اینڈ اگین اس نے پھر اس کو the project organization structure influences the efficient execution of project. اگر آپ ان دونوں اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو ایک چیز اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اس کی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انفلوئنس کرتا ہے یہاں پہ. تو یہ مور اور لیس یہ دونوں جو ہے اسٹیٹمنٹس اگر آپ دیکھیں تو پہلی اسٹیٹمنٹ کو غور سے جو ہم نے دیکھیں جو ہم نے بھی تھی اس میں بھی اس نے سارٹ آف یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے پروجیکٹ ایگزیکیوشن کلچر پرووائڈس فار اے مور ایفیشینٹ ایگزیکیوشن. اگین یہ اگر دیکھیں تو یہ پازیٹیو سارٹ آف ایک ڈائریکشن جو ہے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ایک ڈائریکشنل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے وچ از سیئنگ کہ آرگنائزیشنل کلچر جو ہے وہ مور ایفیشنسی کی طرف ہے. جتنا اچھا زیادہ کلچر ہوگا اتنا ہی آپ کی ایفیشینٹ ایگزیکیوشن ہوگی. تو یہ دوسری اسٹیٹمنٹ بھی جو دے رہا ہے, دوسرا اپنا ہائپوتھیسس جو دے رہا ہے وہ بھی تقریباً اسی نیچر کا ہے, اسی اسٹائل سے دے رہا ہے کہ پروجیکٹ ایگزیکیوشن اسٹرکچر انفلوئنسز دی ایفیشینٹ ایگزیکیوشن آف بات کے اگر اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے. اب لیکن یہاں پہ اگین تھوڑا سا یہاں پہ یہ سیف پلے کر رہا ہے, اس سینگ انفلوئنس کرتا ہے, اپیرنٹلی اس سینگ پازیٹیولی انفلوئنس کرتا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ پروجیکٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف دی پروجیکٹ میں جو ہے اس کا رول ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے 2 ہائپوتھیسز ہیں, اور اس کو پروو کرنے کے لیے اس نے اپنی جو ہے ریسرچ امپیریکل جو ریسرچ پارٹ ہے وہ یا ریسرچ میتھڈ جو ہے اب یہاں پہ اس نے اپنے
جو میتھڈالوجی جو اڈاپٹ کی ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس میں سے سیکشنز ابھی تک جو ہے انٹروڈکشن دیکھا, دوسرا ہم نے بات دیکھی جس میں اس نے لٹریچر کو ریویو کو ڈسکس کیا ہے, وہ آپ نے سیکشن دیکھا. پھر اس نے اپنے ماڈل کو پریزنٹ کیا, اور ماڈل کے پریزنٹ کرنے کے بعد پھر اس نے اپنے ہائپوتھیسس کو پریزنٹ کیا, لیکن ہائپوتھیسس کو پریزنٹ کرنے سے پہلے اس نے ان کی لاجک کو ڈیفائن کیا, ان کے جو اس نے ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ لنک ہو سکتا ہے, ہر ویریبل کو اس نے علیحدہ اس کے سرٹن آرگومنٹس دے کے پھر اپنی ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ دی, اور جب وہ ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو پھر اب کہتا ہے کہ اب میں اس ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ کو بیسکلی ویریفائی کروں گا, ٹیسٹ کروں گا اور امپیریکلی چیک کروں گا. اور وہ کیسے کرے گا, وہ اس نے ریسرچ میتھڈ کے اندر کیا. تو سیکشن 1 میں آپ کے بیسکلی اگین آپ کا ایبسٹریکٹ تھا, انٹروڈکشن تھی, لٹریچر ریویو تھا, اینڈ دین ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس تھیں. لیکن پھر اگر تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھیں تو انٹروڈکشن تھا, آپ کا لٹریچر ریویو تھا, آپ کا ماڈل اس کے اندر بنایا گیا, پھر اس نے بیسکلی اپنی جو جتنے ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس اس کے آرگومنٹ پہلے لکھے, اور اس کے بعد پھر ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس لکھے. یہاں تک جو کام ہے اس نے کرنے کے بعد نیکسٹ تھنگ ہی وانٹس ٹو ڈو از ٹو چیک کہ آپ کا ریسرچ میتھڈ کیا ہوگا. ریسرچ میتھڈز میں اس نے بتا رہا ہے کہ دی ہائپوتھیسس جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان کو امپیریکلی ہم چیک کریں گے, اور وہ جو ہے کوانٹیٹیو ریسرچ ہے. یہاں پہ وہ کلیئرلی ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ ایک کوانٹیٹیو ریسرچ ہے جو کہ جس میں 137 جو ہے انٹرپرائزز کو یوز کیا جا رہا ہے, اور اس میں جو ٹول یوز کیا جا رہا ہے وہ کویسچنیئر ہے, اور جو کہ 950 انٹرپرائزز کو بھیجا گیا تھا. بیسکلی 950 کو بھیجا گیا تھا, اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے یہ کہ 950 کو بھیجا ہے, 135 انٹرپرائزز جو ہیں وہ موسٹ پروبلی جنہوں نے رسپونڈ کیا, اور ریزلٹ جو کلیکٹڈ ان دا ویب کویسچنیئر ور اینالائزڈ, کیونکہ ویب کے تھرو ویب سائٹ پہ انہوں نے بھیجا ہوگا, ریکویسٹ کی ہوگی, اور ان کو ویب پہ انہوں نے کوئی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوگا, انٹرنیٹ کے اوپر انہوں نے ویب پہ اپنا کویشچن بھیجنے کے بعد ان سے کہا ہوگا کہ ہمیں وہیں سے فل کر دیں, تو وہ انہوں نے ویب کے تھرو انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, اور جب ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد کو اینالائز کیا یوزنگ SPSS, اور SPSS ہم بھی تھوڑا سا اس پہ دیکھیں گے کہ SPSS یوز کیسے کر سکتے ہیں. تو اس نے SPSS سافٹ ویئر یوز کیا ہے ٹو اینالائز دا ڈیٹا. تو کلیکشن انہوں نے آپ مینولی بھی جا کے کلیکٹ کر سکتے ہیں کویسچنرز کو, ہم نے ایک بات کی تھی, یا آپ انٹرنیٹ کے اوپر اپنے کویسچنرز کو پلیس کر سکتے ہیں, اور کہہ سکتے ہیں کہ وہیں سے اس کو فل کر کے آپ کو میل کر دیں, یا وہ کسی ڈیٹا بیس کے اندر اس کی انٹری کر دیتے ہیں آپ, اور وہاں سے جب ڈیٹا آپ لیتے ہیں تو انالائز کرنے کے لیے پھر آپ SPSS ٹائپ کا سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں. تو وی اینالائز دی ریکوائرڈ ڈیٹا ود اے ملٹی ویریٹ انالیسس کی ٹیکنیک یوز کی گئی ہے. یہ ٹیکنیکس کے اوپر ہم مزید آگے بات کریں گے, کیونکہ آج ہمارا فوکس جو تھا وہ اگین جرنل آپ کی ایک ریسرچ آرٹیکل کے جرنل لے آؤٹ کے اوپر تھا, تو اس پہ ہے, لیکن جو اس کے انالیسس کا پورشن جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے بات نہیں کریں گے. ہم یہاں پہ تھوڑا سا انٹروڈیوس کریں گے, جیسے ہمارا اپنے انالیسس کا پورشن کورس کے کانٹیکٹ میں ہم کور کر لیں گے, تو پھر ہم انالیسس پورشن میں بھی ڈیٹیل میں جائیں گے. لیکن بریفلی اگر ہم دیکھیں تو اس نے ایک ملٹی ویریٹ انالیسس ٹیکنیک یوز کی ہے ٹو اینالائز دا ڈیٹا. ٹھیک ہے, تو اس میں بائی کیلکولیٹنگ دا لینئر ریگریشن آف انڈیویجول ویریبل فاؤنڈ, آپ نے کسی حد تک اگین ریگریشن انالیسس یا ملٹی ویریٹ انالیسس جو ہے ٹیکنیکس یا یہ کوریلیشن آپ نے کورس اپنے جو اسٹیٹسٹکس کا ہے اس کے اندر کور کیا ہوگا, اور ہم اس کورس میں بھی ان کو ریفریش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی اگین وہ از یوزنگ بیسکلی ایک لینئر ریگریشن ایکویشنز کو یوز کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے کہ کچھ ڈیموگرافک ڈیٹا بھی اس نے جنریٹ کیا ہے, جس میں سے بیسکلی سینگ کہ کتنے پرسنٹ میل تھے, کتنے پرسنٹ فیمیل تھے, اینڈ دیٹ سارٹ آف تھنگ اس میں دے رہا ہے کہ یہ کیا تھے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے جو آپ کے لیے بھی جو سو فار ہم نے دیکھا کہ اس میں میتھڈالوجی میں اس نے کیا ہے, یہ بیسکلی کویسچنر کی ٹیکنیک کو یوز کیا ہے ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ سیکنڈری بیس ڈیٹا, اٹس پرائمری بیس ڈیٹا. اور پھر ہم جب اس نے کیا ہے اگین اس نے وہ ٹیسٹ امپیریکلی کوانٹٹی اور 135 کو یوز اور 950 انٹرپرائزز کو بھیجا ہے. اپیرنٹلی یہاں پہ وہ اتنے کلیئر نہیں ہے کہ اس نے اس کو 950 کو کیسے سلیکٹ کیا, سیمپلنگ جو کی تھی وہ کس طرح سے کی گئی. لیکن جو ریسرچ پیپر میں جو یہ چیز بتا رہا ہے اس وقت کہ 950 کے جو کو بھیجا اور 137 نے رسپونڈ کیا. تو جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے آپ کو رسپونڈ نہیں کرتے. بیسڈ آن دا رسپانسز اس نے کچھ اس کے ڈیموگرافک ڈیٹا کو اسٹڈی کیا ہے کہ کتنے فیمیل تھی جنہوں نے رسپونڈ کیا اور کتنے میل تھے,
اور دیٹ سارٹ آف انفارمیشن جو کی ہے، اور ان کا ایئرز آف ایکسپیرینس جو ہے 10 years پروجیکٹ اینڈ 6 years جو پروجیکٹ مینیجر ہے. اس کے علاوہ یہ موسٹ ریلیٹڈ پروجیکٹس ان سرویڈ انٹرپرائز، یہ اس کے مختلف جو پروجیکٹس ہیں جو جن پہ وہ کام کر چکے ہیں ان کی ڈیٹیلز کچھ اس نے ڈیموگرافک ڈیٹا کے بیس کے اوپر دی ہے. اسی طرح جو انٹرپرائزز ہیں ان کی ٹائپ بتائی ہے کہ ان میں سے کتنی پروڈکشن بیسڈ تھیں، کتنی سروس اینڈ آئی ٹی اینڈ ٹریڈنگ کمپنیز تھیں، اور کتنے % وہ تھیں، اور نمبر آف امپلائیز ان کی آرگنائزیشن میں جو تھی وہ ان کے کیا ہے، مختلف جو ان کے اندر ہے کمپنیز تھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس نے اس کا سارٹ آف ایک ڈیموگرافک انالیسس کیا ہے، اور بھی ڈیٹیل میں جو اس نے جا کے پھر آگے اگر آپ دیکھیں تو ڈیموگرافک ڈیٹا کے بعد پھر اس کا یہ بھی ابھی ڈیموگرافک ہی ڈیٹا چل رہا ہے، اس نے اس کو ڈسکس کرتا جا رہا ہے. اور یہاں پہ اس نے کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن دی ہے، نمبر آف امپلائیز کو دیا ہے، اور یہ بیسکلی پھر ریزلٹس اینڈ ڈسکشن کا سیکشن آ جا رہا ہے جس میں اس نے مختلف جو ریزلٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے. اور اگر دیکھیں نیچے آپ تو یہ مزید اس نیچے سیکشن میں آ گئی، اس پہ یہ بیسکلی اس نے اپنے جو ماڈل ہے اس کو پریزنٹ کیا ہے. اس پہ ہم نیکسٹ سیشن جب ہم انالیسس کے سیکشن میں آئیں گے تو اس کے انالیسس کے پورشن کے اوپر ہم مزید ڈیٹیل اسی آرٹیکل کے ہم کریں گے کہ کیا اس نے یہ بیسکلی جو فائنڈنگز دی ہیں یہ کیا دی ہیں، واٹ از دس ماڈل، واٹ آر دیز ویریبلز، واٹ آر دیز ویلیوز اسٹینڈ فار. اس کو ہم ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کور کریں گے. لیکن آج کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا، کیونکہ سو فار ہم لوگوں نے جو ڈیزائن کے اسپیکٹ کو کور کر چکے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ اس سے پہلے جتنے اسٹیپس ہیں ریسرچ کے وہ ہم کور کر چکے ہیں. انالیسس کے اوپر پورشن ابھی ہم نے کور کرنا ہے، وہ ذرا ڈیٹیل میں جب ہمارا انالیسس کا پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس پورشن کے بعد پھر ہم اسی رپورٹ کی جو انالیسس والے سیکشن ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں. لیکن اس میں جو ہم نے جو لرننگ ہوئی ہے وہ بیسکلی وہ یہی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے جو آرٹیکلز دونوں دیکھے ان میں ہم نے یہی دیکھا کہ آپ کے پاس ان آرٹیکلز کے ٹائٹل میں آپ کے ویریبلس کا ذکر ہوتا ہے، آتھر کا نام اور اس کی ایئر پبلیکیشن آپ نظر آتی ہے آپ کو آرٹیکل کے اندر، اور یوزلی اٹ اسٹارٹس ود این ایبسٹریکٹ. جب آپ ایبسٹریکٹ میں وہ 2-3 چیزوں کو اپنے امپورٹنس بتانی ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے، اس میں پرابلم جو ہے وہ کیا ہے جس پہ آپ ورک کر رہے ہیں، آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور اس کی پھر اس کے آبجیکٹیو جو تھے وہ پھر آپ نے ایٹ دی اینڈ ان کو جو آپ نے میٹ کیا تو کیا ریزلٹس نکلے ان کا ذکر ہوتا ہے. تو ایبسٹریکٹ یہ چیزوں کا سے نام ہے. اور ایبسٹریکٹ کے بعد پھر انٹروڈکشن کا پورشن آتا ہے. انٹروڈکشن کے بعد آپ کا لٹریچر ریویو، اور لٹریچر ریویو لیڈس ٹو جو ہے آپ کے ماڈل کے ریسرچ ماڈل کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے. ریسرچ ماڈل کے بعد آپ جنرلی آپ اپنے ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں، لیکن ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس ہر اسٹیٹمنٹس دینے سے پہلے اپنے ہائپوتھیسس کی جو ہے آرگومنٹس دی جاتی ہیں اور پھر اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں. پھر آپ جو ہے آپ ڈسکس کرتے ہیں اپنے جو میتھڈالوجی ہے، جو میتھڈ ہے جو آپ نے کنڈکٹ کیا، کہ آپ نے سیمپلنگ کیسے کی، آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیسے کیا، آپ نے انالیسس جو ہے وہ کس طرح کے کیے ہیں، اس میں کون سے ٹیکنیک یوز کی ہیں، تو اس میں وہ ڈسکس جو میتھڈ کے ایریا ہے اس میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جو ڈسکشن ہے یا کنکلوژن ہے اس میں جو فائنڈنگز ہوتی ہیں یا فائنڈنگ سیکشن ہے اس میں جو بھی آپ کا جو انالیسس ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، جہاں پہ ہم بتاتے ہیں سرٹن ڈیموگرافک انفارمیشن دیتے ہیں، یا پھر آپ کی کوئی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ریلیٹڈ انفارمیشن دیتے ہیں، اور ہائپوتھیسس کو جو ہمارا ہوتا ہے ان کو پھر پروو یا ڈسپروو کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے ڈسکشن، فائنڈنگز اینڈ ڈسکشن اور امپلیکیشن کے چیپٹر کے فائنڈنگز اور جو ہے ڈسکشن کے سب امپلیکیشن کے اندر بیسکلی آپ کہتے ہیں کہ چلیے یہ فائنڈنگز جو ریسرچ کی ہوئی ہیں یہ کہاں اور کس کے لیے فائدہ مند ہے، کون اس کو یوز کر سکتا ہے، یہ امپلیکیشن کے سیکشن میں ہم بات کرتے ہیں. تو پھر ہم ایک دفعہ ریکیپ کرتے ہیں کہ آج جو ہم لوگوں نے جو آرٹیکلز دیکھے وہ 2 طرح کے دیکھے. ایک ہم نے ریویو آرٹیکل دیکھا اور ایک ہم نے امپیریکل اسٹڈی دیکھی. ریویو آرٹیکل میں اس نے کیا کیا تھا کہ آپ نے ایک ایشو کے اوپر مختلف جو لوگوں کی جو اوپینینز ہیں ان کو اس نے ایکومولیٹ کر کے ایک ریویو آرٹیکل، اور اینڈ میں کسی حد تک اس نے تھوڑا سا کنکلوڈ بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ سرٹن ویریبل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ سو فورتھ. تو اس نے ایک سارٹ آف ایک لٹریچر
ٹائپ کی اس نے اس کو کمبائن کر کے ایک ریویو آرٹیکل بنا دیا. دوسرا جو ٹائپ آف آرٹیکل ہے وہ آپ نے دیکھا وہ امپیریکل نیچر کا تھا. اس نے سرٹن ویریبلس کے درمیان میں ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے, کلچر کی یا اسٹرکچر کی, ان کے اس کو اس نے کس سے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے ود دی افیکٹونیس آف دا پروجیکٹ یا پرفارمنس آف دا پروجیکٹ کے اوپر. اور اس میں پھر اس کا ہم نے اسٹرکچر کو دیکھا کہ اس کا کیسا اسٹرکچر تھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ میتھڈالوجی کا جو چیپٹر ہے اس میں بیسکلی اس نے اگین اپنی جو میتھڈالوجی کو ڈیفائن کیا اور پھر آگے جا کے انالیسس ضرور کیا. تو ہماری دونوں اسٹڈیز میں فرق یہ ہے کہ اگین وہ امپیریکل تھی, ایک سارٹ آف ریویو تھا. جو امپیریکل اسٹڈی تھی اس کے اگین اسٹرکچر میں ہم نے دیکھا کہ اٹ اسٹارٹس ود ایبسٹریکٹ, مووز آن ٹو انٹروڈیوس کرتا ہے آپ کے اس سبجیکٹ ایریا کو, اس کے سرٹن کی ایشوز کو, ان کو ڈیفائن کرتا ہے تاکہ آپ کے اویئرنیس اور جو گیپ ہے آف دی جو جس کے اوپر انفارمیشن نہیں ہے اس کا انڈیکیشن وہاں پہ ہو جائے. پھر لٹریچر ریویو میں ڈیٹیل میں جا کے اسی چیز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ پریویس ریسرچز نے اس پرٹیکولر ایشوز پر کیا لکھا ہے, اور وچ لیڈس ٹو ڈیولپنگ آف دیئر اون جو ہے اپنا ماڈل بناتا ہے. ماڈل کے بعد پھر ماڈل جو بنا دیا ہے, جو ڈائیگرامٹک شیپ میں اس نے ماڈل اپنا ڈیفائن کر دیا, پھر ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس لکھ دیتی ہیں. ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس کو پھر ویریفائی کرنے کے لیے اس نے ایک میتھڈ بنایا ہے, اور وہ کون سا میتھڈ ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. پھر میتھڈ کے رزلٹ میں جو ڈیٹا کلیکٹ ہو کے آتا ہے اس کی فائنڈنگس ان کو کہتے ہیں, ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. انالیسس جو کیا جاتا ہے ان کو فائنڈنگ میں ڈسکس کیا جاتا ہے, اور فائنڈنگس کے بعد جو ہے جو آپ کی ڈسکشنز ہیں وہاں پہ بھی آپ کی جو انالیسس کیا جاتا ہے اس کو ڈیٹیل میں کیا, اور امپلیکیشن کے سیکشن میں اس اسٹڈی کے جو ہے فوائد یا اس کے جو اثرات ہیں ان کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے. تو یہ بیسکلی آج کا ہمارا سیشن تھا. اسی جو سیکنڈ آرٹیکل جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا, اس کو جو انالیسس والا پورشن ہے, جب ہم انالیسس کے سیکشن کو ہم کور کریں گے تو اس میں ہم اس آرٹیکل دوبارہ ریوزٹ کریں گے. ود دس آج کا ہم سیشن یہ کنکلوڈ کرتے ہیں. السلام علیکم.